حضور کے الفاظ میں بھی اونگ رہا تھا. اب حضرت معاذ نے اب جس لیے لگے رہے تھے ساتھ کہ حضور سے خاص سوال خلوت میں کرنا ہے بالکل. جب انہوں نے دیکھا اس وقت حضور کے ساتھ خلوت بھی میسر آ گئی, کوئی ہے ہی نہیں یہاں, اور حضور خاص طور پر اس وقت خوش بھی ہے مجھ سے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے اس طرح جاگتا ہوا میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے, اس پر انہوں نے سوال کیا. وہ یہاں سے اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. یہ سارا پس منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کا جو طویل ہے, وہ اگرچہ اس میں 40 نبوی شامل نہیں ہے, مجھے تو یہ بہت پیاری ہے. اس کے اندر جو بھی میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں, اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے. اس کا خلاصہ یہاں ہے. قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار. اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے, آگ سے دور کر دے. قال لقد سألت عن عظیم. آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. یہ گویا تحسین کا کلمہ, شاباش, تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھنے کی ہے. اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن بخن. یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے. تم نے بہت اچھا کہا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب, تو بہت کی بے آ گئی, خوب کا خے آ گئی, تو بخن بخن تم نے بہت اچھا پوچھا ہے. لقد سألت بشیء عظیم 3 مرات. حضور نے 3 دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے, بڑا عظیم سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اور یہ بات جو بہت بڑی ہے, آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے. توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی, لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے, جس پر اس کا فضل ہو جائے, اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی بندگی اور پرستش کرو, اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت یہ کس قدر جامع الفاظ ہے. عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق, اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں, اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر. ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے, دعا کر لی جائے, اللہ سے استغفار کیا جائے, لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور پر, جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے. حج بھی ہو رہے ہیں, نمازیں بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, سودی کاروبار بھی ہے. اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا. تو تعبد اللہ لا تشرکوا بہ. اور شرک فی ذات بھی ہے, شرک فی صفات بھی ہے, شرک فی الحقوق بھی ہے. یا ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے, یا بعض جو بھی ہے زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی, اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا, شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے, اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں. تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے. نفی بھی ساتھ آ گئی, لا الہ الا اللہ, نفی بھی ہو گئی, کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے, اور تم پرستش ہی نہیں کرو صرف, بلکہ بندگی کرو, اطاعت کرو, کلی اطاعت, اس کی محبت سے سرشار ہو کر. وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ. اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومُوا رَمَضَانَ. اور رمضان مبارک کے روزے رکھو. وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ. اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. ثم قال. اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات, دین کی جامع تعریف, دین کے تقاضوں کا جامع بیان, سب آ گئے اس میں. عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت, شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا, اور پھر اس کے ساتھ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو کہ ارکان اسلام میں سے, جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے, ہماری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے, ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا. یہ اصل میں نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ سے اس کی تشکیل ہوتی ہے.
تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر، اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہے۔ اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں ثم قال، آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے، خیر کل کے دروازے کون سے ہیں، کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف، نفس کے حملوں کے خلاف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو، گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ ہو گئی یہ خطا، صدقہ تو اللہ کی راہ میں، تو یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ میں الفاظ میں اضافہ کر رہا ہوں، نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں۔ تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں ہے۔ یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر، اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، کسی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، و طمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے۔ جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کا، کہ اس میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون،
تو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے. جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق، وہاں پہ پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بہکنے کی بات ہوگی، سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، حوریں ہوں گی. یہ بھی میں نے بیان کیا ہے. لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ تو ایسی نعمت ہے، وہ ابتدائی جنت ہے وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے. یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے اور وہاں پر انار بھی ہوگا، رمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا، وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ. وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا. ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کا ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے. تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر، خاص طور پر تتجافى جنوبهم عن المضاجع کے حوالے سے، جو کہ حدیث میں الفاظ ہیں وصلاۃ الرجل فی جوف الليل ثم قال. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حضور کا دریائے سخاوت جو ہے اور جوش میں آیا ہے. ثم قال، پھر آپ نے خود ایک سوال کیا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام. ذروۃ السنام، اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے. اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال، ان کی باہمی نسبت کیا ہے. عام طور پہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ ریشو پروپورشن اور کیا چیز مقدم ہے، کیا ثانوی ہے، کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے، یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے. یہ سب کو معلوم نہیں. اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے تعبیر کیا گیا. ایک ہے اس کی جڑ، راس و حاضر الامر. ایک ہے عمود، تنا. عمارت میں آپ کہیں گے ستون، اور درخت میں وہ تنا ہوگا. بذروۃ السنام ہی، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، چوٹی کیا ہے. اب آپ کو معلوم ہے درخت میں آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے، اس کے بعد تنا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے. اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے. اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا، وہ جڑ میں نہیں لگتا، وہ تنے میں نہیں لگتا، وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا، اوپر لگے گا، چوٹی کے اوپر. گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے، اس کے تنے میں، تنا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہوتے. تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا، میں تمہیں بتاؤں. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے. قال راس الامر الاسلام. اس معاملے کی جڑ، بنیادی منزل اسلام. یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا. ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ